مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ صحیح سنت طریقہ کیا ہے، حدیث سے کیا چیز ثابت ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مختلف اذکار جو ذکر کیے جاتے ہیں، سنت سے کون سے اذکار ثابت ہیں۔ ذکر تو ویسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے باعث برکت ہے۔ ایک تو اس حوالے سے آپ اکثر علماء سے ایک حدیث پاک سنتے رہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، مرنے کے بعد سیدھا جنت ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ احادیث طیبات میں مختلف اذکار ثابت ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انا رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبات کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ قال ابن عباس کنت اعلم اذا انصرفوا بذلک اذا سمعتہ۔ مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا۔ اب کچھ لوگوں کو ہمارے ذکر سے بڑی کوفت ہوتی ہے، تو یہ مسند احمد شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1318 اور روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن پاک کی سمجھ اور تفسیر عطا فرما۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضور کے دور میں جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رائج تھا۔ اور ابو معبد نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا جب لوگ سلام پھیرتے حین ینصرف الناس من المکتوبات، جب لوگ فرضی نماز سے، مکتوبہ کہتے ہیں فرضی نماز، جب لوگ فرضی نماز سے سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کا علم اسی بلند آواز کے ساتھ کیے گئے ذکر سے ہوتا تھا۔ مطلب اگر میں مسجد میں نہ ہوتا نہ باہر ہوتا تو مجھے نماز کے بعد وہ بلند آواز سے ذکر جب میں سنتا نا تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ اب حضور نے سلام پھیر دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ وہ تو مختلف روایات ہیں کہ حضور نبی کریم لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ایک روایت ہے، ایک ہے کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے حجرے کے اندر حضور کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ نماز اب مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ جو میں سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہوں نا، وہ سنت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور کی سنت ادا ہو جائے۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو مسبوق ہوتے ہیں، مثلا پیچھے سے ملے ہیں، کسی کی ایک رکعت رہ گئی ہے، کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، انہوں نے جب کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے تو ہمارے ذکر سے کم از کم ان کو کسی قسم کی خلل اندازی نہیں ہونی چاہیے،
یا کچھ لوگ آگے پیچھے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، تو اس قسم کے اذکار سے بچنا چاہیے۔ لیکن جب سلام پھیرا جاتا ہے تو پھر تو سارے ہی ماشاءاللہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نماز کے علاوہ اگر ہو مثلا کوئی زور سے پہلے یا زور کے بعد ایک ٹولہ بیٹھا ہوا اور وہ پڑھنا شروع کر دے اور کچھ لوگ آئیں اوپر سے انہوں نے زور کی نماز پڑھنی ہو تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے مسائل کہ آپ کے ذکر سے دیگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور آپ نے اکثر علماء سے ان کی احادیث طیبات سنی ہوگی کہ حضور نے ان کو اپنے سواری پر پیچھے بٹھایا اور وصیتیں فرمائیں۔ ان کو وصیتیں بھی کافی حضور نے فرمائی، ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ یقیناً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑا خوش بخت آدمی ہے۔ اے معاذ یقیناً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہر نماز میں یہ دعا پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ تم کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مطلب کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، اعنی تو میری اعانت فرما، مدد فرما، علی ذکرک تیرے ذکر پر، و شکرک اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری عبادت جو میں کرتا ہوں اس کے اندر خوبصورتی اور حسن کی کے حوالے سے یا اللہ تو میری مدد فرما۔ یعنی بندہ عبادت بھی اللہ کی کر رہا ہے اور دعا بھی اسی سے ہی مانگ رہا ہے کہ میں جو تیری عبادت کرتا ہوں میری اس عبادت کے حسن میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا جو ہے یہ حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نبی کریم نے بطور وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک۔ تین چار ہی لفظ ہیں، اللہم اعنی، آ کے بعد عین ہے، علم مدہ کے بعد الف زبر آ کے بعد عین ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سیدنا معاذ نے ابو عبد الرحمن صنابخی کو اور انہوں نے عقبہ بن مسلم کو یہی نصیحت کی۔ یہ حدیث پاک ہے مسند شریف کے اندر، نمبر ہے اس کا 1855۔ اسی طرح یہ تو معاذ ابن جبل سے آنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یہی حدیث مروی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ حدیث پاک بھی مسند احمد شریف میں 1856 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 کلمات ہو گئے۔ پھر اس نے 100 کو پورا کرنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس تو اس کے گناہ بخش دیے گئے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف میں 1861 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 33 33، یہ ہو گیا 99۔ اور فرمایا 100 کا عدد پورا کرے اس جملے سے کہ لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب مال لوگ تو سارا اجر لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، سیدنا ابو ذر۔ سیدنا ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب مال لوگ تو سارا اجر لے گئے، وہ اس طرح کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس زائد مال ہیں جن کا وہ صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم بھی صدقہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے کلمات کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں کہ جب تو ان پر عمل کرے گا تو تو سبقت لے جانے والوں کو پا لے گا، اور تیرے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکے گا مگر وہی بندہ پا سکے گا جو تیرے عمل کی طرح عمل کرے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف میں 1862 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ دونوں روایتوں سے، بلکہ 3 روایتیں ہو گئیں، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ہیں جو ان پر محافظت کرے گا وہ اسے جنت میں داخل کر دیں گی۔ حضور نے فرمایا 2 عادتیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ان پر محافظت کرے گا، محافظت کا مطلب پابندی کرے گا ان کی، تو یہ 2 خصلتیں اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ وہ 2 آسان تو ہیں، حضور نے آگے جملہ بولا وہ 2 آسان تو ہیں لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول وہ 2 ہیں کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، اب یہ سننے والا ہے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا، پھر جب تو اپنے بستر پہ آئے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے۔ یہ زبان پر تو کل 250 کلمات ہوں گے، یعنی 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ کہے گا، اور جب سونے کے لیے بستر پہ آئے گا تو 100 مرتبہ کہے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کل تو 250 کلمات ہوں گے، لیکن ترازو 2500 ہوں گے، ترازو کے اندر یہ 2500 ہوں گے۔ اب ذرا یہ بتاؤ، اب آگے حضور نے اس سے سوال کیا، اب ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو ایک دن رات میں 2500 برائیاں کرتا ہو؟ یعنی ایک دن رات میں 2500 مرتبہ کون ہے جو برائیاں کرتا ہو؟ صحابہ نے کہا تو پھر اس پر عمل کرنے والے کم کیسے ہوں گے؟ بھی اتنا انعام، تو پھر اس پر عمل کرنے والے کم کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان نماز میں ہی تمہارے پاس آ جاتا ہے اور ضروریات یاد کروانا شروع کر دیتا ہے، پس وہ سلام کر کے فوراً بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کلمات نہیں کہہ پاتا۔
اسی طرح وہ رات کو سوتے وقت بھی آ جاتا ہے اور اس ذکر سے پہلے ہی اسے سلا دیتا ہے، پس وہ یہ کلمات نہیں کہہ پاتا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو شمار کرتے تھے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ حضور اپنے ہاتھ سے شمار کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک مسند شریف کے اندر 1864 نمبر پر موجود ہے۔ دوسری سند بھی مسند احمد شریف میں 1867 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ حضور کو کیا عذاب قبر ہونا ہے، حضور ہماری تربیت کے لیے پڑھتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حضور خود یہ وظیفہ کرتے، اللہم انی اعوذ بک، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من الکفر کفر سے، والفقر محتاجی سے، فقر سے، غریبی سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف میں 1870 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد سے روایت ہے، سیدنا مغیرہ نے سیدنا معاویہ کی طرف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ حضور خود وظیفہ کرتے تھے۔ مسند احمد شریف کی حدیث نمبر ہے 18367۔ آگے ایک روایت ہے آخری، ترمذی میں بھی موجود ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے پہلے یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں معاف کی جائیں گی، اور جنت میں اس کے لیے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور پورے دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے نہ پہنچے گا۔ نسائی اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے، بڑا مختصر ہے، صبح کی نماز میں حضور نے فرمایا 7 بار یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اسی طرح مغرب کے بعد فرمایا جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ دے دے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ ویسے آج کا یہ جو عشرہ آخری عشرہ شروع ہے اس کا بھی یہی وظیفہ ہے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما یا اس سے بچا لے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اوراد و وظائف اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔